بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں حمزہ ایاز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ سب کے لیے بڑا ہی اہم ہونے والا ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں سائبر اور فون کال فراڈ کے اوپر۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس چیز کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یہ چیز ان ہو چکی ہے، اور پاکستان میں جہاں لوگ ڈکیتی کی وارداتوں سے پریشان ہیں، وہیں سائبر کرائمز میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ان دنوں ایک نئے کیس کے فراڈ سے لٹیروں نے کئی لوگوں کو اپنی رقم سے محروم کر دیا ہے، اور بتائیں کہ اس نئی طرز کے فراڈ میں ملوث افراد واردات کے لیے عام شہریوں کو کال کرتے ہیں۔ انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس عوام کا ڈیٹا بھی موجود ہوتا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا ریکی کا نظام بہت منظم ہے، یا پھر ان افراد کے موبائل ریکارڈز تک رسائی موجود ہے۔ جی بالکل ناظرین، ٹیلی فونک فراڈ میں ملوث نوسر باز اکثر اپنے آپ کو پولیس افسر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی شخص کو کال ملا کر اسے اس کے نام سے پکارتے ہیں، اور بعد ازاں اس سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہمارے قبضے میں ہے اور ہم تھانے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ گروہ اس قدر پلاننگ سے کام کرتا ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ افراد کال پر اس کی آواز بھی سناتے ہیں جس میں وہ رو رو کر خود کو بچانے کی درخواست کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جسے کال کی جاتی ہے، اس کے اعصاب پر مکمل طور پر قابو پانے کے بعد اس سے پیسوں کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتے ہو تو پیسوں کا انتظام کرو، ورنہ یا تو اسے مار دیا جائے گا یا کیس میں حوالات میں ڈال دیا جائے گا۔ جی بالکل، اس فراڈ میں ملوث افراد شہریوں سے ان کی حیثیت کے مطابق لاکھوں روپے تک بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی کئی افراد اس فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں۔ انجان کال کا یہ طریقہ واردات اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ متاثرہ شخص کو سوچنے سمجھنے کا جو ہے وہ وقت ہی نہیں ملتا، اور اس سے اچھی خاصی رقم بٹور لی جاتی ہے۔ بین الاقوامی ادارے کی تحقیق کے مطابق FIA اہلکاروں کا بھی کہنا ہے کہ اس نوعیت کے فراڈ جو ہیں ان میں ملوث اس گروہ میں سے اکثر افراد کا تعلق حفص آباد، فیصل آباد، سرگودہ اور لاہور سے ہوتا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق فون کال سے کیے جانے والے فراڈ کے کیسوں کی تعداد اب ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ سائبر کرائم ونگ میں اب فائنینشیل فراڈ کے کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے کیس جعلی سم اور جعلی اکاؤنٹس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، جن کی بدولت یہ گروہ شہریوں کا ریکارڈ بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ سائبر کرائم نے ٹیلی کام کمپنیز کے عملے کے ایسے کئی افراد کو گرفتار بھی کیا ہے جو ڈیٹا فراہم کرنے میں ملوث ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ فراڈ یہ کال کرتے ہوئے وہی PN اپلیکیشن سے اپنی کالر لوکیشن تبدیل کر لیتے ہیں، جس کے باعث ان کے مقام کا معلوم کرنا کسی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسمارٹ فون کے بجائے سادہ فون کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی دن میں سینکڑوں نمبرز پر کال کرتے ہیں، جبکہ ان کی کامیابی کی شرح 8 سے 10% ہے۔ ٹیلی فون کال سے فراڈ کرنے والے کئی افراد جنہیں FIA نے گرفتار بھی کیا ہے اور انہیں سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ صرف گزشتہ سال 500 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان وارداتوں میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ یقینی طور پر اس فراڈ میں ملوث افراد کا تعلق بھی IT کے شعبوں سے ہوگا۔ ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ حکومتی سطح پر نوجوانوں کو تکنیکی تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن ملازمت کے مواقع موجود نہیں ہیں، جس کے نتائج اس طرح نکلیں گے۔ جہاں حکومت اور ادارے ان افراد کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دیں، وہیں اس بات کی بھی کوشش کریں کہ IT اور بینکنگ کے ماہر نوجوانوں کو ملازمت کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ وہ کسی منفی سرگرمی میں شامل نہ ہو۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ عام شہری اس فراڈ سے کیسے بچیں۔ شہریوں کو اس طرح کے فراڈ سے بچنے کے لیے خود بھی محتاط رہنا ہوگا۔ شہریوں کو چاہیے کہ فون کال پر کسی بھی قسم کی ذاتی معلومات فراہم نہ کریں، اور اگر کسی کے اغوا یا گرفتاری کے متعلق کوئی کال آئے تو سب سے پہلے اس شخص سے رابطہ کریں اور تصدیق کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں۔ یہ افراد ایسے سافٹ ویئرز کا استعمال بھی کرتے ہیں جس سے نمبر بظاہر UAN لگتا ہے۔ اس حوالے سے بینک انتظامیہ کئی بار ہدایت جاری کر چکی ہے
کہ बैंक किसी किस्म की ज़ाती मालूमात टेलीफोन पर नहीं लेता। शहरियों को इस बात को ज़हन नशीं करना होगा कि आज के इस जदीद दौर में भी मासूम लोग टीवी चैनल्स के गेम शो के नाम पर लुट रहे हैं। आवाम को अब एहतियात से काम लेना होगा, वरना मुश्किल हालात में मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और यकीनन कि बड़ी मालूमाती भी होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ जितनी मालूमाती वीडियोज़, अवेयरनेस वाली वीडियोज़ शेयर कर सकें उतना शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल्स को विजिट कर सकते हैं, देसी टीवी यूएसए को, DTV NN को, जहां पर आपको काफ़ी सारी अपडेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। हर तरह की न्यूज़ भी है, टॉक शोज़ भी हैं और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप हमारा DTV Flix जो कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म है वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर हम आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़। पायल में गीत है छम छम के, लाग चले री गुरी थम थम के, के महफिल जवान है, हंसी है, तू तो नहीं है तो दीवाना बनाना